مجھے نہیں معلوم کہ ہم نے کیا اصول متعین کر رکھے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 افراد کا تذکرہ کیا گیا کہ حضور ایک صاحب ہیں جو بہت نیک ہیں، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، سارے فرائض کا اہتمام، اور اس کے علاوہ نفلی عبادات کا بھی اہتمام، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، نفلی صدقات کا اہتمام. آپ کی توجہ ہے؟ یعنی فرائض تو فرائض ہیں، باقی چیزوں کا ہر وقت نیکی میں مشغول ہیں، تسبیح چل رہی ہے، لیکن زبان کے تلخ ہیں. لمبی تفصیل عبادات کے بیان کی، آخر میں ایک جملہ کہا کہ زبان کے تلخ ہیں. آپ نے بغیر کسی تاخیر کے فرمایا کہ جہنمی. مجھے ان اساتذہ پہ حیرت ہوتی ہے. میں بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں. آپ یہ سکھا رہے ہیں طلباء کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے. بھئی اسوہ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے نا. آپ معلم نہیں ہیں، آپ نے نہیں پڑھایا، تو معلم کو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نے طریقہ سکھایا. بھئی جلالی استاد ہیں. کیا مطلب؟ یہ جملہ کہنے سے آپ کی ساری غلطیاں اور ساری زیادتیاں معاف ہو گئیں؟ اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں. وہ خوش طبعی کی ایک بات ذہن میں آئی کہ کسی نے کہا کہ ساڑھے پیر صاحب بڑے جلالی نے پھونک مار کے آگ لا دیں دینے. دوسرا بڑی بدتمیز آدمی کہتا ہے پھر پیر کے سوئی گیس دا چولہا. بات بڑی عجیب سی ہے کہ کیا انسانیت ہے. پھر دینی نسبت کے بعد آپ میں کیا چیز آئی ہے؟ اعلان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہے. اس گناہ میں تو ہم سبھی مبتلا ہیں. جنت یا آخرت کی کامیابی میری تمنا کے تابع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ضابطوں سے منسلک فرمایا ہے. اس موقع پر ایک دوسرے شخص کا ذکر کیا گیا کہ حضور ان کے بہت زیادہ اعمال نہیں ہیں، بس مشکل سے فرائض پورے ہوتے. یہ میں اپنا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں اور بھی توسع ہو. حضور مشکل سے فرائض کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اخلاق اعلیٰ درجے کا ہے. آپ نے بغیر کسی تاخیر کے فرمایا کہ وہ جنتی. عام طور پر بد اخلاقی کا سبب ایک ہی ہوتا ہے، جب یہ دینداروں میں آئے، دنیا داروں میں آئے تو وہ موضوع اس لیے نہیں کہ بیچارے وہ یوں سمجھے کہ وہ ایک دوسرے ماحول میں. دیندار آدمی، تسبیح کرنے والا آدمی، عالم، حافظ، قاری، مفتی، مجاہد، مبلغ، ان میں جب بدتمیزی آتی ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہے ہوتے. اس لیے کہ جو بھی ہے، کیا اپنے استاد سے بھی بدتمیزی کرے گا؟ مرید اپنے شیخ سے بدتمیزی کرے گا؟ مبلغ اپنے امیر سے بدتمیزی کرے گا؟ مجاہد اپنے امیر سے بدتمیزی کرے گا؟ اس لیے کہ ان کو مکرم سمجھ رہا ہے. تو جس سے بدتمیزی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو گھٹیا سمجھ رہا ہے. آپ سماعت فرما چکے ہیں اس حدیث پاک کا یہ حصہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لائے اور کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو کتنا عمدہ ہے، تیرا مقام کتنا بلند ہے، تیری خوشبو کتنی اعلیٰ ہے. لیکن ایک مومن کا مقام اور ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. اس حدیث پاک کے آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہم پر حرام کر دی گئی ہے یہ بات کہ ہم کسی کے بارے میں برا گمان کریں. تو جب ہم کسی کو گھٹیا سمجھ کے تلخ انداز میں بات کر رہے ہیں تو وہ گھٹیا سمجھنا بدگمانی کی بنیاد پر ہی تو ہے. وہ کیسا مومن ہے کہ جس کو تسلی ہے کہ میری تسبیحات، میری نیکیاں مجھے فائدہ دیں گی، جبکہ اس کی زبان سے آگ نکل رہی ہے. اس گناہ میں ہم سب مبتلا ہیں. خدا کے لیے اپنی نیکیوں کو اتنے سستے میں ضائع نہ کیجیے.
اپنے لہجوں میں نرمی پیدا کیجیے. کوئی نیا شخص آئے تو مجبور ہو جائے, پوچھے کہ یہ کس کی پیروی کرنے والے ہیں, اس کو شوق پیدا ہو کہ میں بھی ایسا بنوں. ہم نے جو تفریق پیدا کر دی ہے نا کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں, فلاں لوگ ہیں, یہ فاسق و فاجر ہیں, یا پینٹ شرٹ والے یا داڑھی منڈے فاسق و فاجر ہیں, اس تفریق کے پیدا کرنے سے ہم نے دین کی خدمت نہیں کی. ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے کو بہت ہی محدود کرنے کی کوشش کی ہے. کیا دین میں کشش نہیں ہے؟ سنتوں میں کشش نہیں ہے؟ پھر وہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ دین وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے میں دین کی کشش تھی کہ لوگ کھینچے چلے آئے. آج کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ دین ہم اختیار کر رہے ہیں اور ہمارا اخلاق لوگوں کے آنے میں, لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ہے. ہر آدمی داڑھی والے کو جاہل سمجھتا ہے, مولوی کو جاہل سمجھتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں تم دین کی توہین کر رہے ہو, علماء کی توہین کر رہے ہو. کبھی غور کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اتنا سا ایمان رکھنے والا شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین نہیں کر سکتا. وہ سرکار کی سنت کی توہین نہیں کر رہا. تسلسل سے جو تمہاری بد اخلاقی ہے, تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمارا اخلاق اتنا برا ہے کہ ہم سنتوں کو جب پیش کرنے جاتے ہیں تو قبول کرنے میں ہماری بد اخلاقی رکاوٹ بنتی ہے. اپنے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے, اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کیجیے, لوگوں کی تکریم کیجیے. ہم نے تو اپنے آپ کو بس میں ہی کامیاب ہوں, باقی تو سب فاسق و فاجر. یہ بھی معصیت کا حصہ ہے.